بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رجب المرجب کا شمار اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام تو ایک ساتھ پے در پے آتے ہیں۔ البتہ رجب کا مہینہ ان سے علیحدہ اور جداگانہ طور پر ماہ جمادی الثانی اور ماہ شعبان کے درمیان آتا ہے۔ رجب عربی لفظ ترجیب سے نکلا ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اسلام سے پہلے اس مہینے میں جنگیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ رجب کے مہینے کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ الاسم، سب سے زیادہ بہرا۔ زمانہ اسلام سے پہلے اس ماہ میں جنگ و جدال نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ حرام تھی اور ہتھیاروں کی آواز قطعاً نہیں سنی جاتی تھی۔ الاسب، سب سے تیز بہاؤ۔ اس ماہ میں توبہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعام فرماتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مطہر، پاک کرنے والا۔ رجب کو پاک کرنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روزے داروں کے گناہوں اور تمام برائیوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اس ماہ میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس روز سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اسی روز سے اللہ کے یہاں کتاب میں سال بھر کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام حرمت یعنی عظمت اور بزرگی والے ہیں۔ احادیث میں ماہ رجب کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ اس دریا کا پانی اسے پلائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنت میں ایک محل ہے جس میں ماہ رجب کے روزہ داروں کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رجب کے 3 دنوں یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 900 برس کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ رجب کا مہینہ دوری یعنی ظلم کو ترک کرنے کے لیے ہے اور شعبان کا مہینہ عمل اور رفع عہد کے لیے ہے اور رمضان کا مہینہ صدق اور وفا کے حصول کے لیے ہے۔ رجب توبہ کا، شعبان محبت کا اور رمضان قرب الہی کا مہینہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رجب مصیبتوں یعنی گناہوں کو ترک کرنے کے لیے، شعبان اعمال پر طاعت کرنے کے لیے اور رمضان عزت بخشیوں کے انتظار کے لیے ہے۔ لہٰذا جس شخص نے گناہ نہ چھوڑے، اطاعت کے کام نہ کیے اور عزت بخشیوں کا امیدوار نہ ہوا تو وہ ہر آفات میں یعنی مصیبتوں میں مبتلا ہونے والا ہے۔ رجب کھیتی بونے کا، شعبان پانی سینچنے کا اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، لہٰذا بندے کو مقافات عمل سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ امام مازنی رحمت اللہ علیہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، رجب کے روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا روزہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک قسم کی توبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب میں روزانہ روزے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روزی کے ہم وزن صدقہ اور خیرات بھی کرتا رہے تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس شخص کو جو ثواب دیا جائے گا اگر ساری مخلوق بھی اس کے ثواب کا اندازہ لگانا چاہے تو اس کے عشر عشیر یعنی 10ویں حصے کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رجب میں جو آدمی کسی مومن کی سختی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں تا حد نگاہ ایک بہت بڑا محل عطا فرمائیں گے۔ خوب سن لو، ماہ رجب کی عزت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 عزتیں نصیب فرمائیں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو 27 رجب کی رات یعنی شب معراج کے لیے خاص وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے، کوئی بھی آپ کو مشکل درپیش ہو انشاءاللہ العزیز وہ حل ہو جائے گی۔ خاص طور پر یہ وظیفہ پسند کی شادی کے لیے بہت ہی کارآمد اور مجرب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، اگر آپ کسی ایسے مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کے کوئی اسباب آپ کو نظر نہیں آ رہے
تو آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ پر پہاڑ جتنا قرض ہے تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض کسی بھی جائز اور نیک حاجت اور خواہش کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ ماہ رجب کی یعنی 27 رجب المرجب کی شب کو آپ نے 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھنے ہیں، یعنی کہ 4 رکعت کر کے آپ نے 12 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ پہلی 4 رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ القدر ہر رکعت میں 3 بار پڑھنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کو آپ نے ہر رکعت میں 3 بار سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے پہلی 4 رکعت میں، اور پھر آپ نے 4 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے اور آپ نے 70 مرتبہ بیٹھ کر یہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آپ نے 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 4 رکعت ایک ساتھ ادا کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ نصر 3 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کو آپ نے 3 بار سورہ فاتحہ کے بعد 4 رکعت میں پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے اور 70 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، انک قوی معین واحدی دلیل بحقی ایاک نعبد و ایاک نستعین، انک قوی معین واحدی دلیل بحقی ایاک نعبد و ایاک نستعین، انک قوی معین واحدی دلیل بحقی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے 70 بار یہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے جب یہ پڑھ لینا ہے تو تیسری بار 4 رکعت آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 3 بار آپ نے پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ سلام کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ علم نشرح لک پڑھنی ہے آپ نے، اور اس عمل کو یعنی کہ آپ 12 رکعت جب پڑھ لیں گے اور ان کے درمیان کی جو آپ کو دعائیں بتائی ہیں وہ آپ پڑھ لیں گے، تو پھر آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ بارگاہ خداوندی سے حل ہو جائے گا۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو عملیات کو اپنے دوستوں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔